اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو آپ کا تبلیغ کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوگا. آپ خود مولانا کی کلپ سنیے. قرآن نے صاف اعلان کیا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں. یہ بالکل میں قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ کر رہا ہوں کہ دوسروں تک بذات خود دین کی دعوت پہنچائے بغیر میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان دین پر باقی نہیں رہ سکتے. قرآن نے شرط لگا دی ہے. مولانا سعد صاحب اپنے بیانات کے اندر بار بار یہ باتیں کہتے رہتے ہیں. نمبر 1، خود جائے بغیر تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کسی سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. یعنی سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا تھا نا، جس کا ذکر سورہ نمل 19ویں پارے میں ہے، اس سے بھی گویا تبلیغ کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوا سلیمان علیہ السلام کا، العیاذ باللہ. نمبر 2، ایک اجتماع میں مولانا سعد صاحب نے یہ کہا کہ جماعت میں نہ جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. پھر ابھی 2-3 دن پہلے کا تازہ بیان ہے، کہہ رہے ہیں کہ اسلام نہ تقریر سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. یعنی ہم جو طریقے سے کام کر رہے ہیں نا تبلیغی جماعت والے، یہ نظام الدین کی ترتیب، اس طریقے سے آپ کام کرو گے تو ہی اسلام پھیلے گا اور تو ہی آپ کا دعوت کا فریضہ ادا ہوگا. اسلام تلوار سے نہ پھیلا ہے نہ آئندہ پھیلے گا، نہ تقریر سے نہ تلوار، نہ تقریر سے نہ تلوار، نہ تقریر سے نہ تلوار. اسلام تلوار سے نہ پھیلا ہے نہ تلوار اسلام کے لیے تلوار ہے بھی نہیں. یہ خیال بھی غلط ہے لوگوں کا، تلوار کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی عجیب تضاد بیانی ہے. کہہ رہے ہیں کہ تقریر سے اسلام کبھی پھیلا ہی نہیں، اور خود یہ بات تقریر میں کہہ رہے ہیں، یعنی تقریر ہی کا انکار کر رہے ہیں اور تقریر ہی میں اس بات کو دہرا رہے ہیں. بتائیے، جس نبی نے اپنے انتقال کے بعد اپنے ورثے کے اندر تلواریں چھوڑی ہوں، اس نبی کے منبر سے اتنا بڑا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. پھر مولانا سعد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر سال 4 مہینے لگانا یہ اللہ کا امر ہے، اور ہر سال 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر، اللہ کا امر سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال کا چلہ لگاتے تھے. چلہ لگانا کون سا لازم اور ضروری ہے؟ سید القراء ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کا خروج چھوٹ گیا. وہ بھی اس لیے جماعت کا ذمہ دار ایک نیا آدمی ان سے عمر میں کم تھا. یہ کہا کہ اس جوان کی عمارت میں نہیں نکلنا، میں پرانا ہوں یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اس لیے اس سال کا چلہ نہیں لگانا. ہر سال نکلتے تھے، اس لیے اس سال کا چلہ نہیں لگانا، ہر سال نکلتے تھے. اور سب سے مشہور جملہ جس کو مولانا سعد صاحب بار بار کہتے ہیں، کام کو سیرت پر لانا ہے، کام کو سیرت پر اور کام کو سنت پر لانا ہے. رواجی طریقے سب سنت کے خلاف ہے. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کو مطلق رکھا ہے، اس کا کوئی طریقہ ہی فکس نہیں کیا، تو آپ کون سی سیرت پر لے کر جا رہے ہو کام کو؟ شریعت میں تو اس کا کوئی طریقہ متعین ہی نہیں ہے، تو کون سی سیرت پر لے کر جا رہے ہو آپ کام کو؟ ویل ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ تبلیغ کا ایک ہی طریقہ متعین ہو گیا اور جو ہمارے اس طریقے سے کام کرے گا اسی کا تبلیغ کا فریضہ ادا ہوگا، کیونکہ تبلیغ واجب مخیر ہے ہی نہیں، تبلیغ تو امر مطلق ہے. یعنی ایسا ہے ہی نہیں کہ شریعت نے تبلیغ کرنے کے کچھ آپشنز دے دیے ہوں، ان میں سے 4 کو کینسل آؤٹ کر کے 1 بچ گیا تو آپ نے اس کو فکس کر دیا، بلکہ شریعت نے تو تبلیغ کا آپشن دیا ہی نہیں. تو آپ کس طریقے کو کینسل آؤٹ کر رہے ہو؟ شریعت نے تو اس کو مطلق رکھا ہے. یعنی یہ لاجک